الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے بڑے خاص انسان تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ ایک ایسی جماعت جس کے ہر فرد کی زندگی ایسی ہے کہ آپ پڑھیں تو آپ کی آنکھیں جل تھل ہو جائیں، آپ حیران و ششتر ہو جائیں کہ اتنی محبت، اتنی جانثاری، اتنی دیوانگی، اتنی فدائیت، یہ کیسے لوگ تھے جو تن من دھن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا تھے۔ ذکر خیر ہے حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ان کے والد موصل میں، والد اور چچا دونوں کسرا کی طرف سے، پرشین امپائر کی طرف سے عامل تھے، حکومت کا نظام چلاتے تھے۔ رومن امپائر نے اٹیک کیا اور ان کی عمر ہوگی 2-3 سال، تو ان کو دوسروں کے ساتھ غنیمت کے مال میں غلام بنا کر لے گئے۔ یہ پھر رومیوں میں پلے بڑھے اور وہیں جوان ہوئے یہ، اور ان کی زندگی وہیں رومیوں میں گزری، اور انہوں نے وہاں ساتھ میں پھر ٹریننگ لی، اور بڑے اچھے تیر انداز اور اچھے تلوار چلانے والے اور بہترین ماہر لڑاکا جانباز تھے۔ ان کو خریدا وہاں سے ایک شخص نے، قبیلہ بنو کلب کے، اور مکہ لا کے بیچ دیا۔ ان سے عبداللہ ابن جدعان نے خریدا، ان کو آزاد کر دیا۔ اب یہ مکہ میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، تو بس یہ اس نیت سے نکلے کہ میں حضور کے پاس جاتا ہوں، پیغام سن چکے تھے، ان کے دل کو متاثر کیا اس پیغام نے۔ جب یہ پہنچے ہیں وہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فروکش تھے، تو حضرت عمار بن یاسر دروازے پہ ملاقات ہوئی، دونوں نے ایک دوسرے سے بات کی، دونوں نے کہا یہ ارادہ، انہوں نے کہا چلو اکٹھے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی دعوت سنی اور فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اولین لوگوں میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صہیب روم کا پہلا پھل ہے، اور چونکہ آپ وہیں پلے بڑے تھے تو آپ کے نام کے ساتھ رومی تھا، صہیب رومی کہا جاتا، صہیب بن سنان بن مالک، اس طرح آپ کا نسب ہے، اور آپ کی کنیت ہے ابو یحییٰ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے۔ مکہ میں رہے اور غلام بنا کر لائے گئے تھے، پھر آزاد ہوئے۔ قبیلہ، طاقت کچھ نہیں تھا، بڑے ظلم کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ایمان کا اخفاء کر لو ابتدائی لوگوں سے، لیکن یہ کوئی ایسا خمار تھا، ایسا نشہ تھا کہ بس پھر برداشت نہیں ہوتا تھا۔ علی الاعلان، اللہ احد کا اعلان کرتے تھے یہ لوگ۔ کافروں نے بڑا مارا، بڑا ظلم کیا، ظلم کی ساری حدیں پار کر دی۔ ہجرت کی اجازت ملی، صحابہ جانے لگے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابوبکر کے ساتھ مدینہ طیبہ چلے گئے۔ حضرت صہیب نے بڑی کوشش کی، انہوں نے آپ کے پیچھے جاسوس لگا رکھے تھے بہت سارے، وہ آپ کا پیچھا کرتے، پہنچ جاتے، وہ کہتے یہ کوئی بات ہے، یہاں غلام بنا کے لایا گیا تھا، اب اتنا سارا مال کما لیا تو مال سمیٹ کے نکلنے دیں گے ہم تجھے یہاں سے؟ نہیں جانے دینا۔ سردیوں کی ایک رات تھی، آپ کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، آپ ایک دفعہ اٹھ کے باہر گئے، واپس آ گئے، پھر باہر گئے جیسے قضاء حاجت کے لیے جا رہے ہیں، پھر آگے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ وہ جاسوس بھی تنگ آ گئے، سردی کی رات تھی، انہوں نے کہا ہمارے معبود لات اور عزا نے اس کا پیٹ خراب کر دیا، ڈھیلے پڑ گئے۔ حضرت صہیب نکلے، تیر بھی، کمان، ترکش سب لیا، تلوار لی، نکل کھڑے ہوئے۔ اب کچھ دیر بعد انہوں نے اٹھ کے دیکھیں تو ان کو اندازہ ہوا کہ لگتا ہے شکار نکل گیا۔ نکلے وہ لوگ چاروں طرف سے نکلے تو آپ کو جا لیا، آپ ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ گئے، انہوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ حضرت صہیب نے کہا دیکھو بات سنو، تم اچھی طرح جانتے ہو میں بہترین تیر انداز ہوں، اور جب تک میرے ترکش میں ایک بھی تیر باقی ہے تم میں سے ایک آدمی بھی میرے قریب تو نہیں آ سکتا، اور جتنے تیر ہیں اتنے بندے تو میں گرا دوں گا، پھر لڑوں گا میں تلوار سے، اور جتنی گردنیں کاٹ سکا میں کاٹوں گا۔ اب تمہاری مرضی ہے، یا تو شرافت سے مجھے جانے دو، یا پھر تیار ہو جاؤ، مجھے تو مرنا ہے، میں لے کے مروں گا۔ انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، تم یہاں آئے تھے غلام مفلس، اب تمہارا اتنا سارا مال ہو گیا تو وہ دبا کے اور چھپا کے اور باقی لے کے نکل رہے ہو، تو ایسے تو ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے۔ حضرت صہیب نے فوراً کہا مسئلہ مال کا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اگر میں اپنا مال تمہیں دے دوں، جہاں میں نے رکھا ہے چابی دے دوں، جگہ بتا دوں، جانے دو گے؟ انہوں نے کہا جی ڈن ہو گیا، ڈیل ہو گئی۔ حضرت صہیب نے ڈیل کی، چابی ان کی طرف پھینکی، جگہ کا پتہ بتایا، جو پاس تھا وہ بھی دیا، جو تھوڑا بہت توشے کے لیے ساتھ، کہا یہ لو۔
اور سب لے لو، اور جو میرا جائیداد وغیرہ ہے کیونکہ آزاد ہو گئے تھے ان کی ملکیت جو ہے سب لے لو، مجھے جانے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایسا شوق تھا، سودا کیا، سب لٹایا، نکل گئے آقا کی طرف۔ حضرت صہیب پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ الحمدللہ پہنچ گیا ہوں اور یہ سودا کر کے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرت مسرت سے فرمایا ربح البیع یا ابا یحییٰ، بڑے نفع کا سودا کر کے آئے ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت اتاری، ان اللہ اشتری من المؤمن، وہ آیت تھی وہ لوگ، سورہ بقرہ کی آیت ہے، وہ لوگ جو اپنی جانیں تک بیچ ڈالتے ہیں اللہ کے راستے میں، یشتری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پر بڑے ہی رؤوف، بڑے ہی لطف و عنایت کرم والے مہربان ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہہ دیا ربح البیع یا ابا یحییٰ، ابو یحییٰ بڑے نفع والا سودا کر کے آئے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر، احد، خندق، تبوک، حنین تمام غزوات میں شریک رہے، بہترین تیر انداز تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے 4 لوگ ایمان میں سبقت لے گئے، میں عرب والوں میں سے سبقت لے گیا، اور صہیب روم والوں میں سے سبقت لے گئے، اور بلال حبشہ والوں میں سے سبقت لے گئے، سلمان فارس والوں میں سے سبقت لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ یہ آئے تو ان کی ایک آنکھ، اس میں آشوب چشم مسئلہ ہو رہا، آنکھ آئی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں کھا رہے تھے، آپ نے بھی کھجور اٹھائی، کھانے لگے۔ تو عرب میں یہ تھا کہ کسی کی آنکھ خراب ہو تو وہ کھجور نہ کھائے، اس سے بیماری بڑھتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا صہیب کھجور کھا رہے ہو، تمہاری آنکھ خراب ہے؟ تو حضرت صہیب نے کہا یا رسول اللہ ایک آنکھ خراب ہے، جو صحیح ہے اس آنکھ کی طرف سے کھا رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ صہیب سے سخت باتیں نہ کرو، صہیب سے محبت کے ساتھ بات کرو جیسے باپ اپنے بیٹے سے کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا اکرام کرتے تھے کہ جب آپ زخمی ہو گئے شہادت سے پہلے، تو ایک تو آپ نے کہا کہ اگر شورا کسی آدمی پر متفق نہ ہو یا جب تک متفق نہ ہو جائے تو بس میرا جنازہ صہیب پڑھائیں گے، اور یہ بھی فرمایا کہ جب تک شورا کسی امیر پر متفق نہ ہو اس وقت تک سارے امور خلافت صہیب دیکھیں گے۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بھی رہے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ بھی حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی ہے، اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ربح البیع یا ابا یحییٰ، بڑے نفع کا سودا کر کے آئے ہوئے ابو یحییٰ، اللہ تعالیٰ اس محبت کا ایک حصہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عطا فرمائے جو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے۔ سلام اس آقا پر کہ جس کے دیوانے ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں، اور صحابہ کی تو کیا بات ہے، ان میں سے ہر ایک ہی سرفروش تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com